اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے عمران خان پہ قیامت برپا ہو گئی۔ کیسے ہوئی، کب ہوئی کہ اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنا شدید جھٹکا لگ گیا ہے نا کہ اس کو سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور سپریم کورٹ سے ایک ایسا فیصلہ آیا ہے کہ جس نے پوری کی پوری پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے واڑ کے رکھ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور وہ اس انجام سے دوچار کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی ان یوتھڑوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور ایک کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا سے انویسٹر آئے ہوئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ الحمدللہ پرسوں بڑا شدید جھٹکا لگا تھا اسٹاک ایکسچینج کو۔ یہ پوری دنیا کی سب اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہیں، جاپان سمیت۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ملک کا اسٹاک ایکسچینج کو جھٹکا ضرور لگا، 10,000 پوائنٹس نیچے گرا ہے ایک دم، لیکن کل کے دن میں سنبھل گیا ہے۔ تقریباً 5,700 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا کل کی ڈیٹ میں۔ آج انشاءاللہ مزید کوریج ہو جائے گی۔ اللہ مدد کر رہا ہے ہمارے ملک کی بھی اور ہمارے ملک کے حکومت کی بھی، کیونکہ اب سب پلیت کوئی نہیں ہے، کوئی غلیظ انسان نہیں ہے، کوئی ناجائز بچی کا باپ نہیں ہے، کوئی زنائی نہیں ہے، کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی کوکینی نہیں ہے۔ جب اچھے لوگ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے بھی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور کوشش کیا کریں ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی، زیادہ لمبی نہیں ہوگی، تو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ پوری دنیا سے انویسٹر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کل پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کوششیں ان کو لانے میں امیر ترین لوگ ہیں پورے ورلڈ سے۔ اس میں امریکن بھی شامل ہیں، اس میں روس کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں کینیڈا کے لوگ بھی شامل ہیں، انگلینڈ کے لوگ بھی شامل ہیں، دبئی، سعودیہ، قطر، کویت اور لیبیا، اور کیا نام ہے انگلینڈ اور جرمنی، فرانس، ان سب ممالک سے آئے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کوششیں تھیں آفت سید عاصم منیر صاحب کی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی، نواز شریف کی، اور مریم نواز کی، اور آصف زرداری کی، بلاول بھٹو کی، اور ایم کیو ایم کے لوگوں کی، جتنے بھی حکومت میں شامل ہیں نا، سب کی مشترکہ کوششیں تھیں۔ کسی ایک کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے۔ سب نے محنت کی ہے، اچھا کام کیا ہے، اس کا صلہ ملا ہے کہ پوری ورلڈ سے اتنی بڑی تعداد میں امیر ترین لوگ آئے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کو روکنے کا پلان تھا، اس کو کانفرنس کو ناکام بنانے کا، کس کا مارنگ لانگو کا غدار اعظم ہے جو، اس کے بعد اس سے بڑا غدار ہے جو اختر مینگل، اس سے بڑا غدار ہے جو یہ
کیا نام ہے اس مردود کا، نام بھی بھول گیا، وہ جو چادر پہنتا جس کی عمران مذاق اڑایا کرتا تھا، اب آج کل اس نے عمران کو ابو بنا لیا ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سب کو پتہ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کا والی وارث کوئی نہیں رہا ہے، عمران نے تو اب زندہ واپس باہر نہیں نکلنا، جب بھی نکلے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے تابوت میں ہی نکلے گا، اس سے پہلے نہیں نکل سکتا ہے۔ بڑی کوشش کر رہا ہے، معاہدہ بھی اس نے کر لیا تھا آئی ایس آئی سے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اور حافظ سید اعظم منیر صاحب نے وہ معاہدہ ریجیکٹ کر دیا کہ میں سعودیہ جانے کو تیار ہوں، کسی طرح مجھے جیل سے نکالو۔ وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب یہ اپنے انجام کو پہنچے گا، ان قریب دیکھیے گا کہ یہ فوج کے حوالے ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیں اسلام آباد کا مکمل کنٹرول فوج نے اور رینجرز نے سنبھال لیا ہے۔ اب قوم یوتھڑ جو گالیاں دے رہی ہوتی ہے فوج کو، ان سے میں پوچھتا ہوں سیلاب جب بھی آتا ہے تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ فوج کو۔ اس وقت کوئی یوتھڑ آگے آتا ہے؟ کوئی سیاستدان آگے آتا ہے؟ پانی کے اندر لوگوں کو ریلیف دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پاک آرمی۔ کوئی پل ٹوٹ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، جنگ شروع ہو جائے، سب سے فرنٹ لائن پہ کون ہوتے ہیں؟ پاک آرمی کے جوان۔ ان کو تم غلیظ لوگوں گالیاں دیتے ہو، تم لوگوں کا اپنا کیا ہے؟ تم لوگوں کی تو ماں کو پتہ ہی نہیں کہ تمہارا باپ کون سا ہے۔ 200-300 لوگوں کی مشترکہ پیداوار ہو تم لوگ، اور پاک فوج کو گالیاں دیتے ہو۔ اس فوج کو جو کہ ایک دن، اچھا ایک یوتھڑ مجھے کہتا ہے جی کون سا احسان کرتے ہیں، تنخواہ نہیں لیتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا بھائی جتنی وہ تنخواہ لیتے ہیں نا، اس سے میں تمہیں ڈبل پیسے دیتا ہوں، تو ایک رات صرف سیاچین میں گزار کے آ جا، تجھے نانی نہ یاد آ جائے تو پھر کہنا۔ تو اب دیکھیں کل ایک انتہائی اہم فیصلہ یحییٰ آفریدی کے کورٹ سے آیا ہے، جس نے مار کے رکھ دی ہے، پی ٹی آئی کی قیامت برپا کر دیا ہے عمران خان پہ اور اس کی پارٹی کے لوگوں پہ۔ پوری کی پوری پی ٹی آئی سمجھو بڑھ گئی ہے، بالکل اینڈ ہو گیا ان لوگوں کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور پشاور ہائی کورٹ کی اور لاہور ہائی کورٹ کی جو عدالتیں جو تھی نا، جن میں ٹراؤٹ جج بیٹھے ہوئے تھے، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ، جو بھی کرپشن کر رہا ہے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے یا عالمی طاقتوں کا سہولت کار ہے نا، میری یہی دعا ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان تمام کو اور ان کی فیملیوں کو تباہ و برباد کرے، آمین۔ چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے بیوروکریٹس ہے، جو بھی ہیں، ہمیں پاکستان سے غرض ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اہم فیصلہ دیا ہے جناب، اللہ سلامت رکھے۔ یہ یحییٰ آفریدی صاحب نر پٹھان ہے، کھرا۔ میں کہتا ہوں جی عمران خان تو 2 نمبر پٹھان ہے نا، یہ پٹھان ہے ہی نہیں، یہ پنجابی ہے اور نیازی ہے۔ یہ یوتھڑ پٹھانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے خان ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ خان نہیں ہے، پٹھان نہیں ہے یہ۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اس نے کیا ہے کہ وہاں سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ جو دھڑا دھڑ ان کو ضمانتیں مل رہی تھے نا، یہ ٹراؤٹ جج ڈالر لے کے وہ 2 کروڑ لے کے تو شہباز گل کو باہر بھجوایا تھا جس جج نے، وہ آج بھی دھڑلے سے بیٹھا ہوا رشوت کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس کو سب سے پہلے تو اس کو لٹکانا چاہیے۔ 2 کروڑ لے کے اس نے ای سی ایل سے نام نکلوایا شہباز گل کا، اس پہ فوج کے خلاف کام کرنے کا الزام تھا اور بحفاظت اس کو امریکہ پہنچا دیا۔ یہ اتنا بڑے غدار ہیں یہ جج، ٹراؤٹ جج۔ اب انصاف پسند جج آئے ہیں نا، آئین پہ چلنے والے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ بھائی یہ سب کی سب ضمانتیں غیر قانونی ہوئی ہیں، ان کو دوبارہ سے چیک کیا جائے، دوبارہ سے سنا جائے اور ڈیلی کی بنیاد پہ سنا جائے، اور 4 ماہ میں سب لوگوں کا جتنے بھی ضمانتوں پہ تھے ان کے فیصلے کیے جائیں۔ انشاءاللہ سب کی ضمانتیں کینسل ہوں گی اور سب اندر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 4-2 کی اکثریت سے انشاءاللہ فیصلہ آئے گا کہ فوجی عدالتوں میں ان کے کیس چلیں گے، سویلین کے، کیونکہ حملہ جو فوج پہ کیا ہے تو ظاہر ہے پھر فوج نے ہی کیس چلانا ہے نا۔
اب عام کورٹس میں تو اب جا کے ایماندار جج آئے ہیں، لیکن سیشن میں ابھی بھی کرپٹ جج بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی اور سیشن کورٹوں میں بھی وہ جج بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ اب وہ اقلیت میں آ گئے ہیں، اکثریت میں اب ایماندار جج آ گئے ہیں، ان کو کہتے تھے عمرانڈو جج، اور یہ ہے انصاف پسند جج، قانون اور انصاف پہ چلنے والے جج، اللہ کو گواہ بنا کے فیصلے کرنے والے جج۔ میں تو کہتا ہوں وہ مجرموں کو جو حلف لیتے ہیں نا، ان ججوں سے حلف لینا چاہیے، جو یہ قرآن پہ حلف اٹھا کے حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا دین ایمان ہے؟ تو کل فیصلہ آیا ہے جو وہ حقیقت کے قریب تھا، جس میں بجلیاں گرا دی ہیں عمران خان پہ، اور اب یہ اپنے انجام کو وہ بھی پہنچے گا، اس کی بہنیں بھی پہنچیں گی، اور اس کی پارٹی کے تمام لوگ پہنچیں گے، ان کی ضمانتیں کینسل ہوں گی، اور یہ جتنی بھی ضمانتیں عمران خان کو ملی تھیں سیاسی بنیادوں پہ، وہ بھی انشاءاللہ کینسل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آج یا کل اس کو وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے $190 ملین کا، اور توشہ خانے کا وہ بھی فیصلے آنے والے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ اس کو سزا ہوگی۔ باہر آنے کا قوم یوتھڑ سن لے، کوئی چانس نہیں ہے اس کا زندہ باہر آنے کا۔ ہاں تابوت میں کل آ جائے تو تابوت میں لیٹ کے آ سکتا ہے، جب یہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا تو اس وقت اللہ کو حساب دے گا پھر، اور یہ سب کچھ جو اس نے چکر فراڈ چوریاں ڈاکے جو کچھ کیا ہے نا، وہ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ تو اس کی تینوں بہنوں کو بھی کل گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گی، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ سب کے سب اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، کوشش کریں اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ اچھا یہ اندر سے بھی ٹوٹ چکی ہے پارٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوئی ہے، یہ بتاتے نہیں ہیں، بہت سے گروپ بن چکے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا آج سے سال پہلے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ساشوں میں ملے گی، اب وہ ساشوں میں ہی دستیاب ہے، ہر ایک گروپ اپنی اپنی وہ لے کے الگ ہوا ہے۔ تو باقی آپ اس وقت اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، حافظ سید اعظم منیر کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک کے وفادار ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو ملک کے غدار ہیں اللہ ان کی نسلوں سمیت ان کو تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔